ہم بات کریں ایثار کی، جو ایک زندہ مثال ابھی بھی ہے. ایک بڑا گلاس آپ آرڈر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹا گلاس آپ کو فری ملتا ہے. میں نے بھی پیا تھا تو مجھے بھی ساتھ دیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ بس ٹیسٹ کرے. یہ وہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار. اس کے بعد پھر اب قرآن کریم میں بہت جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایثار ایثار ایثار، اپنا حصہ شیئر کر لینا دوسرے کے ساتھ. ہم جس طرح گورے کہتے ہیں شیئرنگ از کیئرنگ، ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ نہیں کرتے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر محمد علی. آپ اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں اس کا علاج کرتے ہیں. ناظرین، آپ کو پتہ ہے مختلف ٹاپکس پر ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، لیکن آج کا جو موضوع ہے اللہ کو دوست بنانے کا، اس پر ہم بات کریں گے کہ اللہ کو دوست اپنے رزق میں کیسے بنا سکتے ہیں. ہم چاہے 20,000 کمائیں ہم مہینے کے، ہم چاہے 50,000 کمائیں، چاہے 1 کروڑ کمائیں، چاہے 50 لاکھ کمائیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا پوڈ کاسٹ میں رجب بٹ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا نوازا ہے اور وہ بھی ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ اسٹرگل اپنی لائف کے متعلق بتایا اور اللہ کو دوست بنایا اس رزق میں جہاں پر اتنا انسان ابھی نہیں کما رہا ہوتا اور اس ایج میں بھی نہیں ہوتا جہاں اس کو اتنی اویئرنیس ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنی سٹوری کے متعلق پوڈ کاسٹ میں ایک بتا رہے تھے اور کہتے ہیں میں نے اللہ کو دوست بنایا اور میں یہ سوچتا ہوتا تھا کہ میرا جو میری انکم ہے وہ بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ایک غلہ میں نے رکھا ہوا تھا، اس میں پیسے ڈالتا تھا اور میں نے پھر اللہ کو دوست بنا لیا. اس طرح دوست بنایا کہ اس میں مسجد میں پیسے، ساتھ وہ امام بارگاہ کی بات انہوں نے کی، اس کے علاوہ وہاں پیسے دیے جہاں مستحق مطلب ان کے جو پیسے ہیں وہاں پر وہ جاتے تھے. بڑا اچھا انہوں نے ایک نالج اچھا دیا کہ 1 کروڑ روپیہ اگر میری زندگی میں آ جائے گا تو میں ایک امیر انسان بن جاؤں گا. لیکن آج وہ کہتے ہیں میں 2.5 سے 3 کروڑ روپیہ مہینے کا کما رہا ہوں، اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ میں نے اللہ کو دوست بنایا. میرا توکل اللہ پہ بہت مضبوط ہے اور ان کی والدہ نے ان کو یہ چیزیں بتائیں. تو آج ہم پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ اللہ کو دوست اگر ہم نے رزق میں سے ہم بنانا چاہیں کیسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور اس کے عمل کیا ہیں. مطلب جو رجب بٹ نے بتایا، اس لیے میں نے یہ ویڈیو آج کرنے کا مقصد ہے تاکہ آپ لوگ بھی اپنی کمائی میں سے، چاہے آپ ڈیلی کا 200 روپیہ بھی کما رہے ہیں، اس میں سے 10 روپے بھی اگر آپ کسی مستحق کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ڈبل سے ٹرپل جو ہے وہ نوازے گا. آئیے جانتے ہیں وہ راز کیا ہیں، اس پہ پردہ اٹھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پروگرام کرتا ہوں، ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کا نالج بہت ماشاءاللہ زبردست ہے، بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. اور آپ ڈاکٹر صاحب کی بھی میں اگر ناظرین یہاں بات کروں، یہ بھی آج مجھے آف کیمرہ یہ بتا رہے تھے، اور یہ ڈاکٹر صاحب سے میں ڈسکس کر کے بات نہیں کر رہا، یہ ڈاکٹر صاحب کر لوں اگر آپ اجازت ہو. کیا بات؟ وہ بات یہ ہے، ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ میں بھی اللہ کو دوست بناتا ہوں. جب ہی میں نے ٹاپک ڈسکس کیا کہ اللہ کو دوست کیسے بناتے ہیں، اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے طریقے ہیں. یہ بھی مطلب خیر کرنی نہیں چاہیے بات، لیکن ڈاکٹر صاحب بھی اپنے رزق میں سے دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں، کیونکہ ہم نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے، پرندوں کا بھی، چونٹیوں کا بھی، اس پہ بھی بڑا زبردست ہم نے بات کی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب پلیز ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں جناب علی؟ شکر اللہ کا. ڈاکٹر صاحب میں نے آج جو ٹاپک ڈسکس کیا ہے اس پر میں چاہوں گا ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم تو بس ایسے ہی، آپ نے جو انٹرو میں بتایا ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اشفاق احمد صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے زاویہ، اس کے اندر وہ کہتے ہیں، اور ایک پروگرام بھی ان کا آیا کرتا تھا، وہ اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں نا آپ کا کمال نہیں ہے. پنجابی میں کہتے ہیں وہ دیتے چوں دینا اپنا کیڑا کمال ہے، اپنا کیڑا کمال ہے، کچھ بھی نہیں. ہم کون سا گھر میں بناتے ہیں پیسے، ٹھیک ہے، وہ مالک مہربانی کرتا ہے تو دے دیتے ہیں. اس میں نہ کوئی پرائیڈ لینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بتا دیا چلیں ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا وَذِي الْقُرْبَى، کہ والدین پہ احسان کرو، اور جو تمہارے قرابت دار ہیں نا، جو قریب لوگ ہیں، ان پہ احسان کرنے کا حکم، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اندر نا ایک چیز لوگ کہتے ہیں کہ جی جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. سنی ہوئی ہے نا بات، شر سے بچو. اگر اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا وَذِي الْقُرْبَى، احسان کا حکم دے رہا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
ہم احسان نہ کریں کسی کے اوپر، اللہ کا حکم. یہ چیز آتی ہے صلہ رحمی میں. ٹھیک ہے، صلہ رحمی جو ہوتی ہے آپ کا رزق بھی بڑھاتی ہے اور آپ کی عمر کو بھی دراز کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جو تقدیر کو بھی تبدیل کر دیتا ہے. صلہ رحمی جو ہے بالکل آپ کے رزق کو بھی تبدیل کرتا ہے. اب ہم ایسٹرالوجی کرتے ہیں نا، تو کئی ایسٹرالوجرز اس ذہن کے حامل ہیں کہ جی جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. بھائی دعا اس کے لیے، اور اچھے کام جو ہیں، صلہ رحمی سب سے اچھا کام ہے. وہ جانوروں پہ بھی ہو سکتی ہے، آپ نے جس طرح کہا کیڑے مکوڑے حشرات الارض، اور اپنے جو بہن بھائی قرابت دار ہیں. اب اصل بات یہ ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، یہ بات نہیں ہے. جس کم ظرف پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. اصل بات یہ ہے. اب کم ظرف کا ہمیں تو نہیں پتا، جس پہ آپ نے احسان کیا اللہ کو مان کے، اس نے اگر آپ کو زر پہنچایا تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کم ظرف ہے. اس مومن جو ہے ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. اب وہاں سے اگر ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ورنہ درپردہ طور پہ اگر آپ احسان پھر بھی اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو انڈائریکٹ وے میں کر دیں. ٹھیک ہے، یہ صلہ رحمی میں آ جائے گا. اچھا، اس کے بعد یہ جو میں نے جو اسپیشلائزیشن کی ہے نا، اس میں فیملی بزنس ڈیولپمنٹ کے اندر ہے اسپیشلائزیشن. ٹھیک ہے جی سر. انٹرپرینورشپ کے اندر، اس کے اندر ہم نے ایک چیز پڑھی، آلٹروازم اس کو کہتے ہیں. آلٹروازم کا جب اردو ترجمہ کریں یا عربی کریں تو یہ بنتا ہے ایثار. اچھا، جو آپ نے رجب بٹ صاحب کی بات کی نا، یہ ایثار کی بات آتی ہے. ایثار کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ آپ اللہ کے لیے لوگوں پہ جو مہربانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو دے رہے ہیں، یہ وہ ہے. یہاں ہمارے انارکلی میں نا ایک وہ ہیں حافظ جوس کارنر والے. جی آپ کو حیرانی ہو شاید سن کے، یا 3 یا 5 لوگوں نے ان پہ پی ایچ ڈی کی ہے. ہاں، بلکہ گورے بھی ایک تو میں جانتا ہوں کہ سویڈن میں صاحب ہیں جنہوں نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے، حافظ جوس کارنر والوں پہ. اچھا، ان کے اوپر کیوں پی ایچ ڈی کی ہے؟ آلٹروازم کے اوپر، ایثار کے اوپر. انہوں نے، جو حافظ صاحب تھے، ایک ریڈی تھی ان کی، انہوں نے ریڈی جو تھی وہ انارکلی کے نا، پرانی انارکلی کے کونے پہ کھڑی ہوتی تھی، وہ کیلے، مالٹے، فروٹ وغیرہ بیچتے تھے. تو ان کا جو درجن تھا نا وہ فلک صاحب 13 کا تھا. اچھا، اس ٹائم پہ بھی لوگ کہتے تھے جی درجن کیلے دے دینا، وہ 12 کی جگہ 13. اے حافظ صاحب 13 آ گئے نے، درجن کیسے سن؟ نہیں، میرا درجن 13 دا ہی ہے گا. وہ یہ بولتے تھے. آج بھی آپ جائیں حافظ جوس کارنر، ہم پبلسٹی نہیں اس کی کر رہے، ہم بات کریں ایثار کی، جو ایک زندہ مثال ابھی بھی ہے. ایک بڑا گلاس آپ آرڈر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹا گلاس آپ کو فری ملتا ہے. میں نے بھی پیا تھا تو مجھے بھی ساتھ دیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ بس ٹیسٹ کرے. یہ وہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار ہے. آج ان کے میرا خیال ہے 6-7 بچے ہیں، سب کی علیحدہ علیحدہ جو برانچز ہیں، اور پوری دنیا جانتی ہے. کوئی کرکٹ ٹیم بھی آئی تھی، انٹرنیشنل میچز ہو رہے تھے، انہوں نے بھی آ کے وہ پیا. یعنی اس لیول کا مشہور ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی. کیوں؟ ایثار جو ہے وہ. اس کے بعد پھر اب قرآن کریم میں بہت جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایثار ایثار ایثار، اپنا حصہ شیئر کر لینا دوسرے کے ساتھ. ہم جس طرح گورے کہتے ہیں شیئرنگ از کیئرنگ. ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ نہیں کرتے. ہم لوگ کہتے ہیں بس جو آ رہا ہے وہ آنے دو. اس وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جن کو میں جانتا ہوں، ایون میں آپ کو ایک یہ نہیں ہوتے ہیئر ڈریسرز، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک صاحب ہیں بڑے اچھے ہمارے، مطلب شروع سے ان کے ساتھ ہمارا بال اگر جب ہوتے تھے تو انہیں سے کٹواتے تھے، ابھی بھی جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے صاحب؟ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو صبح کی پہلی کمائی آنی ہے نا، وہ اللہ رب العزت کے نام کی ہے. پہلی کمائی کچھ بھی آ جائے، ٹھیک ہے، جتنے پیسے بھی آئیں، پہلا جو آئے گا انہوں نے رکھا ہوا ہے. اسٹارٹ ہی اس سے اللہ سے رکھا ہوا. اور آپ یقین کریں پورے لاہور میں برانچز ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے نا فلک صاحب، یہ توکل کی بات. ہاں، پھر یہ کہ آپ گھر سے جب نکلیں، آپ طے کر کے نکلیں کہ مجھے اللہ پاک جو بھی روزگار عطا کرے گا. دیکھیں پرندے ہیں،
وہ توکل کے اوپر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. صحیح ہے. صبح کو اٹھتے ہیں, چہچہاتے ہیں, اللہ رب العزت یا ان کے پاس رزق بھیج دیتا ہے یا ان کو رزق کے پاس بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے, رزق ہی ہے نا, کھانا ہی ہے نا, اس کے بعد سو جانا ہے, پھر اٹھ جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف کریں اور پھر آپ جو ہے دیکھیں کہ آپ کو ریوارڈز کس کس طریقے سے ملتے ہیں. یہ چیز, یہ فیکٹر جس وقت زندگی میں آ جائے گا نا, تو میں کہتا ہوں فلک صاحب کمال ہو جائے گی زندگی. مگر آپ بہت دور یہ چلے ویڈیو گئے. کرنے کا ناظرین آج مقصد بھی یہ تھا گفتگو کرنے کا کہ آپ کچھ بھی کما رہے ہیں اپنی زندگی میں, اور بہت سے لوگ وظیفوں کی طرف بھی جاتے ہیں, وظیفے کرنے بھی چاہیے, ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس میں رزق میں اضافہ کرتا ہے. لیکن شاید یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ آپ اگر اپنے کمائی میں سے چاہے 10 روپے چاہے 50 روپے کسی کو بھی دے دیں. اکثر مانگنے والے کہتے ہیں نا ہاتھ آگے کرتا ہے, تو اس کو دینا چاہیے. اچھا, کئی لوگ کہتے ہیں یہ جو خواجہ سرا اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے, انہوں نے نہیں لگتا. او بھائی, اللہ تعالیٰ جب آپ کو اور ہمیں دیتا ہے جس حساب سے ہمارے اعمال ہیں, ہمیں تو کچھ بھی نہیں لگتا پھر. ہاں ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں لگتا, ہمیں تو کچھ بھی نہیں لگتا, ہمیں تو پھر یار ڈاکٹر صاحب بہت بڑی بات کی, ہمیں تو فارغ ہونا چاہیے. یہ نہ دیکھیں جس نے آپ کے سامنے ہاتھ آگے کر دیا, اگر آپ اس کے لیے کوئی بہتری کر سکتے ہیں بہتری کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے آپ وہ شیئر کر لیں اس کے ساتھ. یہ اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے کرنا ہے. وہ نہ دے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس میں نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے. جتنے مذاہب دنیا میں آئے ہیں نا اللہ رب العزت کی طرف سے الہامی کتابیں, سب نے امن کا درس دیا ہے, سلامتی کو انہوں نے پریچ کیا ہے, جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب رزق سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیز ہے نا, وہ ہر بندہ اپنے دین کے حساب سے اسی چیز کو پریکٹس کر لے کہ آلٹرزم اثار جو ہے اس کے اوپر بیس کرے اپنی لائف کو. دیکھیں دنیا میں پھر پریشانیاں کیسے کم ہوتی ہیں. ابھی بھی دنیا میں پریشانی ہے, مگر ابھی بھی اس دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں اس طرح کے جو چین کی نیند سوتے ہیں, صبح پھر اللہ کے اوپر آسرا کر کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں چلو یار اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا فور ٹائم. اور یہ میسج تھا, یہ ویڈیو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ کا احساس پیدا ہو جائے, اور آپ کو ایک سمجھ لیں کہ ایک بیل بجاتے ہیں نا, جیسے کہ یہ دیکھو یہ ویڈیو بیسیکلی وہ ہے کہ آپ جب بھی کمائیں کچھ تو اپنے جو آپ سے نیچے ہیں طبقے والے لوگ ہیں, محلے میں کوئی ہیں, ایون آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کو ضرورت ہے, بتائے بغیر کر دیں, لیکن کیا ضرور کریں, دیا کریں, اپنے ہاتھ سے نکالا کریں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے. یہ نہیں کہ سارا کچھ ہی دیں, کچھ حصہ ایک رکھیں. اور انسان تو گنہگار ہوتا ہے, میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس چیز میں بھی حصہ ڈالوں, اور آپ بھی آج پرومس کریں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے حصے میں سے ان لوگوں کو دیں گے جو مستحق ہے. ہر کسی کو نہیں, جو واقعی مستحق ہے, آپ کو پتہ ہے یار اس کو ضرورت ہے, پتہ ہوتا ہے انسان اس میں اپنے سگے بہن بھائی ہو سکتے ہیں, کزن ہو سکتے ہیں, عزیز رشتہ دار, محلے دار, ہاں ان کو دیں, اور جتائیں نا, بالکل جتائیں نا. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے آپ کی جو ترقی ہے وہ کرتا ہے. یہ رجب بٹ کا ذکر کرنے کا مقصد ناظرین یہ تھا تاکہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی, مجھے موٹیویشن ملی اس سے کہ یار واقعی کہ اس کا توکل تھا, اللہ تعالیٰ نے, اس نے یقین کر لیا یہ مجھے ہونا ہی ہونا ہے, تو اللہ نے یقین پورا کر دیا. تو یہ چیز آپ بھی رکھ کے کریں, اور میں بھی کروں گا, آپ بھی کریں, ہم سب مل کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہر دوسرے انسان کی. لیکن سر یہ بھی بات ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک مقصد کے لیے, ایک انسان اللہ میاں بناتے دنیا میں گھومتا چلا جاتا ہے, مقصد تو تب بھی اللہ کا پورا تھا. اور اتنے انسان اس لیے بنائے کہ ایک دوسرے کی ہمدرد ہیں کہ نہیں ہے, ایک حرف اتارتا اللہ رب العزت, اور وہ قرآن کی جگہ ایک ہی حرف ہوتا. اچھا, اب پھر سب سے بیسٹ مثال اثار کی نا, اگر دنیا میں دیکھتے ہیں انصار مدینہ جو تھے, کہ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو انصار مدینہ نے کیسی ایثار کی خوبصورت مثال پیش کی. آج بھی ہم مدینہ جاتے ہیں, اس کی ٹھنڈک ہی اور ہے, اس کی فضائیں ہی اور ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایثار جو ہے نا بڑی زبردست چیز ہے. بلکہ ایک بات شیئر کرنے لگا تھا, میرے دادا ابو ہے نا, تو ماشاءاللہ ابھی بھی یاد ہے دادا ابو میں, اللہ سلامتی, انہوں نے مجھے بولا کہ میں نے پوچھا, چھوٹا تھا میں نے کہا مجھے بتائیں کہ یہ ہر بندہ امیر کیوں نہیں ہے, اللہ میں تو سب کے ہیں, ہر کسی کو امیر کر دیں, انسان ہے بھی محنت کر رہا ہے, کوئی موچی ہے. وہ کہتے ہیں اگر سارے امیر ہوتے, موچی کون ہوتا, سارے امیر ہوتے, کٹنگ کس نے کرنی تھی, سارے امیر ہوتے تو کون صفائی کرتا, سارے امیر ہوتے. ہم سب محتاج ہیں اللہ کے آگے. اللہ تعالیٰ نے ایک سرکل بنایا ہوا ہے
جس میں موچی کو بھی بنایا ہوا ہے، جس کو امیر کو بھی بنایا ہوا ہے، جس میں غریب کو بھی بنایا ہوا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہی چیز ہم نے بھی کرنی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. اس طرح کی ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو اندر کا ضمیر ہے اور ٹاپکس بھی سجیسٹ کریں ٹاپک بھی ہمیں. سجیسٹ کریں کہ جس پہ آپ چاہتے ہیں جاننا. ہمارے پاس بہت نالج ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس. ہم آپ کو یہاں پر وہ چیز دیں گے جو اسلام سے ریلیٹڈ ہوگی، اللہ کے قریب آپ کو کرے گی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.